أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وہاں نہ تو انہیں کوئی تکان محسوس ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے. یہ سورہ ہجر کی 48 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں متقین اللہ کے مخلص بندے جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے ان کا حال بیان ہوا. کہا گیا کہ ان کو جنت میں باغات میں داخل کیا جائے گا جس میں چشمے رواں ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ. یہاں پر جنت کی دو صفتوں کا بیان فرمایا گیا. لا یمسہم فیہا نصب، وہاں نہ تو کوئی انہیں تکان محسوس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی اچھے سے اچھا آرام کا کام بھی کرتا ہے، اپنی تفریح کی غرض سے بھی کچھ کام کرتا ہے جو اس کے دل کو لبھاتا اور پسند آتا ہو، تو بھی اس میں اس کو مشقت ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تھکن محسوس ہونے لگتی ہے کچھ دیر کے بعد. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اس کو کسی قسم کی کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی وہ تفریحات کو حاصل کرنے کے بعد. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے. اور ایک چیز کہ دنیا میں انسان کو کوئی نعمتیں دی جاتی ہیں، کہیں سے کوئی سہولتیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کو ہمیشہ یہ کھٹکا اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا مالک ناراض نہ ہو جائے جس نے یہ نعمتیں اس کو مہیا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس نہ لے لے وہ ساری سہولتیں. یہ دل میں خوف اور خدشہ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد یہ خطرہ کبھی نہیں رہے گا کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہو جائے. مالک ایک بار راضی ہو گیا پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اس کو جنت میں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، فرمایا ایک مقام پر یہ رزق، یہ جو نعمتیں تم کو یہاں پر دی گئی ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے. یہاں پر جو ہے دنیا کی طرح نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، اویلیبل نہیں رہتی ہیں. ویسا نہیں ہوگا وہاں بھی. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد لا یبغون عنہا حولا، فرمایا یعنی یہ نعمتیں ختم بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالا جائے گا، نہ اکتا جائے گا. اور ایک چیز دنیا میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کتنا ہی اچھا، کتنا ہی پسندیدہ ہو، کتنا اس کو جو ہے پسند ہو کوئی چیز، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دن کر لینے کے بعد، کچھ دن کے استعمال ہو جانے کے بعد وہ چیز سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اس کو. دنیا کی کوئی بھاری سے بھاری، بہترین سے بہترین چیز بھی جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جائے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو اس کو کچھ دن کے استعمال کے بعد اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن جنت میں جنتیوں کو جنت کی کسی نعمت سے ایسی اکتاہٹ کبھی بھی نہیں ہوگی. وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی نکالے جائیں گے، اور نہ ہی وہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی تکان اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، جو زندگی میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں اور ہر قدم پر میرے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے بشری تقاضوں کے تحت جو گناہ اور جو غلطیاں، جو قصور ہو جاتے ہیں، تو پھر فوراً مجھ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں،
مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو پھر میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. میں ان کے لیے بڑا ہی رحیم ہوں، رحم فرمانے والا ہوں ان پر، اور ان کو بخشنے والا ہوں. ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ گناہوں کے ہو جانے کے بعد فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں. اس کے برخلاف وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. وہ تو ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت رحم فرماتا ہے اس پر، نہیں انہی بندوں کو جو اس سے رجوع کرتے ہیں. لیکن جو بندے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، جو متکبر ہیں، جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں پر اڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو عذاب ہے، بہت ہی دردناک عذاب. نہیں ایسا عذاب کہ جس میں وہ جو ہے ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیسی غلطی انہوں نے کی تھی دنیا میں. تو یہ دونوں طرح کی باتیں ایک ساتھ ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں یہ لا کر بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ لوگ عام طور پر گناہ کرتے ہیں اور شیطان ان کو اس سے بہلا دیتا ہے اور پھسلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کر کے استغفار چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والے ہیں. لیکن جو نڈر ہیں، جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ پر اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ عزیز الانتقام ہے، جبار اور قہار ہے. اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں صفتیں اللہ ہی کی ہیں. ایک صفت سے مت یاد کرو، دونوں صفتوں سے یاد کرو. ایک صفت کی وجہ سے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سے رجوع رہو، ہمیشہ اس سے تعلق قائم رکھو. تو دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس سے ڈرتے رہو، اور اس سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو پھر تم فوراً اس سے رجوع ہو جاؤ. جنت کی جو نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر آیا کہ جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی. وہاں نہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا، اور نہ تکان لاحق ہوگی، اور نہ ہی اکتاہٹ محسوس ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اب تم تندرست رہو گی، کبھی بیمار نہ پڑو گی، اور زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی، اور جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہ آئے گا، اور عیش میں رہو گے، کبھی تمہیں تکلیف نہ ہوگی. اور ان آیتوں میں بتا دیا گیا کہ میرے بندے جو ڈرنے والے بندے ہیں، جو مجھ سے رجوع کرتے ہیں، میں ان پر رحم فرماتا ہوں اور ان کو معاف فرما دیتا ہوں. اور جو نڈر ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ورنہ میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ سناؤ. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مہمان کون تھے. وہ مہمان فرشتے تھے اللہ کے، اور انہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، لیکن انسانی شکل میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام ہو آپ پر. اس نے کہا ہم آپ لوگوں سے اندیشہ محسوس کرتے ہیں. جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے مہمانوں کی شکل میں اور انسان کی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اور جا کر چونکہ وہ بڑے مہمان نواز تھے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا. اس کا تذکرہ سورہ زاریات 26ویں پارے میں بھی آیا ہے اور سورہ ہود میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو انہوں نے جب مہمانوں کے سامنے وہ تلا ہوا بچڑا رکھا تو وہ مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، انہیں ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. تو اس وقت چونکہ کوئی اگر دشمن ہوتا تو کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے جو کھانا نہیں کھا رہے ہیں.
اس خوف کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا السلاما قال انا منکم وجلون. ان کو اندیشہ محسوس ہوا. حالانکہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے. علام الغیوب تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر اپنے پیغمبروں کو نہ دے دیں اس وقت تک انہیں پتہ نہیں چلتا. وہ فرشتے ہیں حالانکہ، لیکن انسانی شکل میں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں پائے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جا کر اندر سے ان کی ضیافت کا انتظام کیا، اور اگر وہ پتہ چل جاتا، ان کو پہلے سے معلوم ہوتا، تو پھر وہ ان کی ضیافت کا انتظام ہی کیوں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. اس میں یہ بتانا بھی ہے کہ ایک ایک قرآن کی آیت میں، ایک ایک لفظ میں جو ہے کچھ چیز چھپی ہوتی ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ساری تفصیلات بیان کرتے جاتے ہیں بار بار کھول کر، کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے. جو لوگ آج انہیں بد عقیدگی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی کئی لوگ ہیں جو علم الغیب کے مالک ہیں، جو سب کچھ جانتے ہیں اللہ کے برابر. تو یہ بتانا مقصود ہے، یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. انہوں نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. وہ اہل علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ کھا نہیں سکتے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. اس نے کہا کیا آپ مجھے اس بڑھاپے میں یہ بشارت دے رہے ہیں؟ تو یہ کیسی بشارت ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بشارت دی ہے، آپ مایوس نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کافی بڑی عمر کے ہو چکے تھے، اور عام حالات میں جو ہے اس عمر میں کسی کو بچہ نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے تعجب کے ساتھ فرشتوں سے پوچھا کیا مجھے اس عمر میں بچہ ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا ہے، اور آپ کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی کہا کہ رب کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. اس نے پوچھا اے فرشتو، آپ لوگ کس مہم پر آئے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات چیت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف مجھے خوشخبری دینے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ کوئی اور کام بھی ان کے ذمہ ہوگا. اس لیے انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ مزید اور کیا کام لے کر آئے ہیں، کس مہم پر آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے ہم ان سب کو بچا لیں گے. یعنی انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ ہم اصل میں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے، وہ ہیں قوم لوط. لیکن قوم لوط میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، ان کے علاوہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے. یعنی فرشتوں کا اس طرح انسانی شکل میں آنا کسی آزمائش اور کسی غیر معمولی مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے،
اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ وہ اہم کام کیا ہے جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں؟ قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں جو ایک مجرم قوم ہے، اس کا مخصوص جرم مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا تھا۔ سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، سورہ ہود میں بھی، اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھنونے اور غیر فطری عمل کو واضح فرمایا تاکہ لوگ اس سے متنبہ ہو اور خبردار ہو، اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ اس واقعے کو بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا گیا کہ لوط کے گھر والے ایمان لائے ہیں، وہ مجرم نہیں ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن سوائے ان کی بیوی کے بار بار یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بیوی نہیں بچ پائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، جیسا کہ اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے، إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو ہے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا کئی ایک صورتوں میں، تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں اور اس سے باز آ جائیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا